کاظمہ رائکا کے سہارے بمشکل اپنے باغ میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی حالت غیر ہوئی رہی تھی جس کو دیکھتے رائکا نے ایسے وہی قریب کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ مندی مندی آنکھوں کو کھولتے کاظمہ نے رائکا کا چہرہ دیکھا تھا جو آنسوؤں سے تر تھا۔ پھر ہلکی آواز میں بولی تھی، اگر رائکا کا سارا دھیان اس کی طرف نہ ہوتا تو وہ سن بھی نہ پاتی۔ پانی۔ اس کے کہنے پر اس نے ادھر ادھر دیکھا تھا پر پانی موجود نہیں تھا۔ وہ تیزی سے آگے گئی تھی۔ اس کا ارادہ گارڈ سے پانی منگوانے کا تھا، لیکن سامنے سے آتے احتشام بلوچ کو دیکھتے رائکا کے رونے میں روانی آئی تھی۔ احتشام جو کافی دیر حویلی میں کاظمہ اور رائکا کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب وہ مقرر کردہ وقت پر نہیں پہنچی تو خود انہیں دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن سامنے رائکا کو اکیلے روتا دیکھ کر جان لبوں کو آئی تھی۔ سرعت سے اس کے پاس پہنچ کر بے صبری سے بولا تھا، رائکا، کاظمہ کہاں ہے؟ اس نے روتے ہوئے ہی سامنے کی طرف اشارہ کیا تھا جس پر وہ تقریباً دوڑتا ہوا وہاں گیا تھا، پر سامنے کاظمہ کی حالت دیکھتے احتشام بلوچ سکتے میں آ گیا تھا۔ دل جیسے کسی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ وہ نازک سی گڑیا جس کی چادر کے ہالے میں چھپا آدھا چہرہ نظر آ رہا تھا، ہونٹ کانپ رہے تھے، بدن سارا پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، سبز آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا حال دیکھتی رائکا کو تو مانو سانپ سونگھ گیا ہو۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچی تھی۔ کاظمہ میری جان، اس کا گال تھپ تھپا کر اسے ہوش میں لانا چاہ رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر احتشام بھی ہوش میں آتے اس کے سر ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے چادر سکائی جس سے اس کا سارا چہرہ واضح ہوا تھا۔ پسینے سے بھیگا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے ایک منٹ نہیں لگتا تھا سمجھنے میں کہ وہ یہ دھوپ میں کھڑی ہوئی تھی۔ کاظمہ، گڑیا، آنکھوں کو کھولو۔ اس کی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کا کہا تھا، لیکن کاظمہ ان دونوں کو دیکھتے اپنے ہوش کھو گئی تھی۔ اس نے تیز نگاہوں سے رائکا کو گھورا تھا جس کا چہرہ جھکایا تھا، پھر کاظمہ کے بے ہوش وجود کا اٹھائے برق رفتاری سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ہم مقدم ہونے کے لیے رائکا کو بھاگنا پڑ رہا تھا، پر وہ اس سے بے نیاز آگے جا رہا تھا۔ اسے آرام سے گاڑی میں بٹھائے حویلی کا رخ کر لیا تھا۔ السلام علیکم احد، کیسے ہیں آپ؟ احد ابھی اپنی کلاس سے باہر آیا تھا۔ روشنا کے آنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، احد جواب دیتا فون میں مصروف ہو گیا تھا۔ روشنا کو برا لگا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ایک بار پھر اس سے سوال پوچھا تھا، آپ ٹھیک ہیں؟ اب سر میں درد تو نہیں ہے؟ اس کی محبت سے کیے گئے سوال پر اس نے مصروف ہم پر اتفاق کیا تھا۔ اب روشنا کو رونا آیا۔ پل میں اس کی آنکھوں میں نمی کھل گئی تھی۔ اپنی نم آنکھوں سے احد کو دیکھتی رہی، لیکن احد نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ روشنا، کلاس میں چلو، سر آ گئے ہیں، فریال نے اسے دیکھے بنا کہا تھا۔ ہم چلو۔ اب احد بھی اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے چونکا تھا، اور فریال بھی۔ کیا ہوا؟ روشنا اپنا فون رکھتے فوراً اس سے پوچھا تھا، جو بنا ایک نظر سے اسے دیکھے چلی گئی تھی۔ میں نے پہلے ہی اسے منع کیا تھا کہ دور رہے تم سے، پر نہیں، اس کو اپنی عزت نفس مجروح کرانے میں مزہ آتا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا احد بلوچ، اگر کوئی بھی تکلیف ہوئی نہ تو میں تمہیں چھوڑوں گی، نہیں۔ فریال غصے سے اسے بولتے گئی تھی۔ احد نے جب اپنے رویے پر غور کیا تو اسے روشنا کے رونے کی سمجھ آئی تھی۔ وہ اپنی پریشانی میں اسے اگنور کر گیا تھا۔ احد اپنی جگہ سے اٹھتے اس کی کلاس میں قدم رکھنے ہی
والا تھا، لیکن سامنے سے آتے سر کو دیکھتے ایک نظر روشنا کو تکا تھا۔ جس نے نظریں پھیر لی تھیں احد کو بہت غصہ آیا تھا، پر ضبط کرتے چلا گیا تھا۔ وہ ویسے ہی اتنی پریشان تھا، کچھ سخت کہتے روشنا کو خود سے خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شہینہ بلوچ کو ملازمہ کو لان صاف کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ احتشام بلوچ کی باہوں میں کاظمہ کو اور روتے رائکا کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس سے پہلے وہ اندر جاتا کے راستے میں حائل ہوتے سراپا سوال بنی تھی، کیا ہوا ہے اسے اور ایسے کیوں لے کر آ رہی ہو؟ یہ حویلی سے کب نکلی تھی؟ ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھے تھے۔ یہ کاظمہ، آپ کا سر درد نہیں ہے اور آپ کا میری بہن سے صرف اتنا تعلق ہے کہ جب بھی آپ کو اپنے اندر کی آگ بجھانی ہوتی ہے تو نہ تو آپ میری بہن کو باتیں سنا دیتے ہیں۔ اب یہ جیے یا مرے یہ آپ کے لیے اہم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ 18 سال سے آپ نے اسے صرف نفرت ہی دی ہے۔ وہ جو پہلے ہی اس کی حالت دیکھ کر غصے میں تھا، ان کا جھنجھاتا لہجہ محسوس کرتے دھاڑ کر بولا تھا اور اسے اس لیے سیدھا اس کے کمرے میں گیا تھا۔ شہینہ بلوچ نے نم آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ اب یہ آنسو احتشام بلوچ کے لہجے کی وجہ سے آئے تھے یا کاظمہ کی حالت دیکھتے وہ خود انجان تھی۔ اس کا بستر پر لٹایا تھا۔ جب رائکا نے آگے آتے اس کے وجود پر کمفرٹر ڈالا تھا، اس کے سر پر دوپٹہ سیٹ کیا تھا، کیونکہ احتشام بلوچ ڈاکٹر کو فون کر چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فیملی ڈاکٹر ہی آئے گی، پر احتشام بلوچ کی موجودگی کی وجہ سے دوپٹہ صحیح کیا تھا۔ احتشام بلوچ مسلسل 10 منٹ کے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی جھنجھوڑ کر پوچھ لے کہ کیا ضرورت تھی دھوپ میں کھڑی ہونے کی۔ ساتھ ساتھ رائکا کو خود خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اس کی نظروں سے اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کمرے میں آنے پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جو کاظمہ کا معائنہ کر رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر بلوچ، انہوں نے کسی بات کا دباؤ ذہنی پر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ انہیں بخار بھی ہے۔ یہ جو اس کے پیروں پر نشان ہے، وہ احتشام بلوچ بے چینی سے بولا تھا، جس پر اس کے پیر دیکھے گئے تھے، جہاں چھوٹے چھوٹے سرخ نشان تھے۔ ان کے پیروں پر کچھ کاٹ گیا ہے، اس کے لیے ہی نشان ہے، اور یہ بہت کمزور ہیں، ان کی غذا پر توجہ دی جائے۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بولتی دوائی کی پرچی ہاتھ میں تھمائی چلی گئی تھی۔ تم دونوں کا آج سے باغ میں جانا بند۔ احتشام غصے سے بولتا نکل گیا تھا۔ رائکا، جو کب سے کھڑی تھی، اس کے جاتے ہی کاظمہ کے پاس ٹک گئی تھی۔ اپنے آنسو پوچھتے تھے، لیکن کاظمہ پر نظر پڑتے ہی وہ پھر سے بہہ نکلے۔ کتنے بے رحم ہیں آپ لوگ، مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں امیر آپ لوگوں سے رشتہ ہے۔ رائکا تصور میں صائم بلوچ کے دلکش چہرے کو دیکھتے نفرت آمیزہ لہجے میں بولی تھی۔ پھر کچن میں جاتے ٹھنڈا پانی ایک باؤل میں ڈالتے کمرے میں آئی تھی، اس کے سر پر پٹیاں رکھتے اس کو سکون پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ آیت کا ورد کرتے اس پر پھونک رہی تھی۔ صائم نے اشرف سے ساری معلومات لے لی تھی۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر وہ کاظمہ اور چھوٹی حویلی میں الجھ کر رہ گیا تھا، جس پر مجبور ہوتے اسے سب کچھ اشرف نے بتا دیا تھا، لیکن بے چین اسے ابھی بھی نہیں آ رہا تھا کہ اگر کاظمہ کا تعلق چھوٹی حویلی سے تھا تو وہ اس کے باغ میں کیا کر رہی تھی، اور جمال کے مطابق وہ روز آتی تھی تو کیا حویلی والوں نے منع نہیں کیا؟ سوچ سوچ کر اپنا سر دکھاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے شدید طلب ستائی تھی کافی کی، اس لیے کچن کا رخ کیا، لیکن راستے میں زوہا کی سسکیوں کی آواز سنتا رکا تھا۔ کچن میں جانے کا ارادہ ترک کرتے اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کیا ہوا زوہا، کیوں رو رہی ہو؟
اپنے لہجے میں ذرا سی نرمی لاتے بولا تھا۔ وہ جو رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ سائم کی سنجیدہ سی آواز سن کر اپنی آنسو بھری نگاہوں سے اسے تکا۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے سائم نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیا ہوا زوہا، کیوں رو رہی ہو؟ کس نے کچھ کہا ہے؟ اس کی نرم سے پہنچنے پر زوہا فوراً اس کے سینے میں لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ سائم کافی دیر تک اس کے چپ ہونے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ چپ نہ ہوئی تو اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرتے سنجیدگی سے بولا تھا، زوہا بنا روئے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ بھائی میں اس چودھری کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی، چہرہ نیچے جھکائے نرمی سے بولی تھی، جس کو سائم بلوچ نے کچھ دیر تکا تھا، پھر کھڑے ہوتے اپنے ازلی سرد انداز میں کہا تھا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی شامل نہیں ہے تو یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ کہتے رکا نہیں تھا۔ زوہا نے حیرت سے پیچھے دیکھا تھا جو اس کے کمرے سے نکلتے جا رہا تھا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ کوئی اسے نہیں سمجھے گا، اس کے ماننے پر یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ پھر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی اور اٹھ کر واش روم میں گئی تھی، پھر وضو کرنے باہر آتے نفل ادا کیے تھے۔ دعا کا مرکز صرف احتشام بلوچ کی ذات تھی، جو زوہا اسفنت بلوچ کے کل کائنات بن گئی تھی۔ میرے اللہ، میں جانتی ہوں کہ میں ایک نامحرم کو تجھ سے مانگ رہی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط، بس مولا اتنا ہی جانتی ہوں کہ یہ خیال تو نے ہی میرے دل میں ڈالا ہے۔ اے اللہ پاک، تو نے جس کو میرے دل میں ڈالا ہے، اگر وہ میرا نصیب نہیں تو اسے میری تقدیر میں ڈال دے۔ مولا تو کاتب تقدیر ہے، اپنے حبیب کے صدقے میری دعاؤں پر کن فرما دے۔ مولا میری محبت مجھے عطا کر دے۔ کہتے شدت سے مانگی گئی دعا اور کامل یقین کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اللہ پاک سے مانگتے وقت کامل یقین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ رب نیاز دینے والا ہے۔ دعا مانگتے وقت اگر دل میں ذرا سا بھی شبہ ہوتے ہیں کہ یہ قبول نہیں ہوگی تو واقعہ اس کی دعا میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک سے مانگتے وقت کامل یقین ہونا ضروری ہے، اور اپنے رب سے مانگتے وقت ہماری دعا میں اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ جس چیز کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، وہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے صدقے سے بنا کسی اور کے آگے جانے سے پہلے ہی ہمیں اپنے در سے نواز دے۔ اگر وہ نہ دے تو شکوہ نہ کیا جائے، کیونکہ جو ہم نے نہیں جانتے وہ ہمارا رب العزت جانتا ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ رب کبھی بھی اپنے بندوں کو اس چیز سے نہیں نوازے گا جس کے لیے بہترین نہ ہو۔ زوہا نے دعا مانگتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ جائے نماز طے کرتے وہ سونے کے لیے لپٹی تھی۔ کل احتشام بلوچ کو جواب دینا تھا۔ اب یہ سکون کتنے لوگوں کا سکون برباد کرنے والا تھا، یہ وقت بتانے والا تھا۔ اپنے کمرے کی بالکونی میں کھڑے ہوتے وہ گھونٹ گھونٹ بلیک کافی کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ زوہا کو روتا دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اسفنت بلوچ، یہ اسے جتنا غصے کل تک شہروز چودھری پر آ رہا تھا، آج اتنی ہی حیرت ہو رہی تھی۔ شہروز چودھری نے اسے انکار کیا تھا، وہ زوہا بلوچ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور واضح لفظوں میں اسے اپنے انکار کی وجہ بھی بتا دی تھی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا تھا، آج سے نہیں، بہت پہلے سے، اس لیے وہ اسے ایک اچھی زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی بات سن کر سائم بلوچ اندر تک پرسکون ہو گیا تھا۔ اب یہ رشتہ روکنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا، لیکن اسفنت بلوچ کی بے جا ضد پر اب اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں زبردستی کر رہے ہیں۔ ایک گھونٹ کافی کانپتے خود سے تانے بانے جوڑ رہا تھا جب اچانک ہی آنکھوں کے سامنے کالی چادر میں چھپی نمکین پانی سے بھری سبز آنکھوں کا عکس لہرایا تھا۔
جس کو سوچتے سائم بلوچ نے استغفر اللہ کہا تھا، مانو کوئی بڑی چیز دیکھ لی ہو۔ کافی ختم کرتے جب سائڈ پر رکھتے جیب سے سگار نکالا تھا اور قدم کمرے میں بڑھائے تھے، بیڈ کروان سے ٹھیک لگائے کسی گہری سوچ میں مہو ہو گیا تھا۔ جاری ہے نیکسٹ پارٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور فالو اور بیل کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔